ان ایک سالوں میں کیا کچھ بدلا؟ یہاں سے بیٹھ کے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ جو اسپیشلی افغان عوام کی تکالیف تھیں، مشکلات تھیں، وہ کچھ کم ہوئیں، نظر آئیں آپ کو کچھ؟ دیکھیں عادل، اس وقت جو ہم کابل کی سڑکوں پر گھوم رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ سب سے جو بڑا مسئلہ آ رہا تھا وہ بینکوں کا تھا. بینکوں کے باہر جو قطاریں اور لوگوں کو پیسہ نہیں مل رہا تھا، کیش انفلو کا مسئلہ تھا، لوگوں کو ڈسپرسل اس طرح نہیں ہو رہا تھا جس طرح ان کی ضرورت تھی. تو وہ تو کسی حد تک حل ہو گیا ہے میرے خیال میں ابھی تک. لیکن جو اوورآل اگر آپ کنٹری کی اکانومی دیکھیں تو وہ ابھی بھی ڈائر سٹیٹس میں ہے. طالبان کو جو امداد ملتی تھی، جو پچھلی پریویس ریجیمز کو ملتی تھی امریکہ سے یا باقی یورپی ممالک سے، وہ رکی ہوئی ہے. ابھی جو ان کا انحصار ہے وہ اپنی خود جو کسٹمز اور جو اپنے ٹیکسز یہ کلیکٹ کر کے کچھ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنے سفیشینٹ نہیں ہیں. پھر ان کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ جو افغانستان کے اثاثے امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ابھی تک امریکہ نے ریلیز نہیں کیے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے ہاتھ ابھی بھی بندھے ہوئے ہیں. تو اکنامک مسائل اپنی جگہ بدستور قائم ہیں. حکومت چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن طالبان کا اگر آپ میڈیا دیکھیں تو وہ روزانہ آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم نے فوج زیادہ مضبوط بنا دی ہے، زیادہ آرگنائزڈ ہو گئی ہے، ڈیموں کے نئے منصوبے شروع کیے ہیں، کرکٹ لیگ وہاں شروع کی، کچھ اس طرح کی دکھانے کی کوشش کی ہے. لیکن اس میں وہ کہتے ہیں نا چس نہیں ہے، جو ریئل ٹرم اگر نیچے سے گروتھ ہوتی ہے تو وہ نظر آتی ہے. وہ مسائل ہیں. پھر جیسے آپ نے خواتین کا ایشو کیا، وہ ابھی بھی طالبان اور باقی جو مغربی دنیا ہے ان کے سینگ اسی پر اڑے ہوئے ہیں کہ خواتین کی تعلیم، خاص کر جو لڑکیوں کی تعلیم ہے مڈل کی، وہ ابھی تک بند ہے، اور اس پہ ابھی تک کوئی کمٹمنٹ انہوں نے نہیں دی ہے کہ وہ آخر کب تک یہ مسئلہ حل کریں گے اور یہ اسکول کھولیں گے. تو وہ ایک تعطل ابھی تک برقرار ہے. باقی اگر آپ دیکھیں تو جو آؤٹ فلو تھا اس وقت، لوگ جو دوڑ لگا رہے تھے اور جو C-130 امریکی جہازوں کے ساتھ لپک لپک کے اور اوپر سے گر رہے تھے، وہ صورتحال ابھی بھی برقرار ہے. اسلام آباد میں اب بھی اس وقت بھی افغانوں کی ایسی بڑی تعداد موجود ہے جو ابھی بھی اس انتظار میں ہیں کہ ان کو کب باہر کے ویزے ملیں گے تو وہ وہاں چلے جائیں گے. پاکستان نے اس دفعہ بہتر یہ کیا تھا کہ وہ بارڈر مینجمنٹ کو اس طرح کی کہ فلڈ تو نہیں آیا، لیکن میرا خیال ہے وہ ٹرکل ڈاؤن اور جو سلسلہ ہے افغانیوں کا وہاں سے نکلنے کی کوشش، کیونکہ زیادہ تر جو افغان ہیں وہ زیادہ خوش نہیں ہیں طالبان کے آنے سے، اور وہ وہاں اب اپنا رہنے کا بھی کوئی زیادہ مستقبل نہیں دیکھ رہے. تو وہ خوف اور جو خدشات ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. اچھا سمیع یوسفزئی صاحب، آپ کی بڑی ایکسکلوسیو سٹوریز آئی ہیں پورے ایک سال میں. آپ کے نزدیک کیا کھویا عام افغان نے اور کیا پایا؟ میرے خیال میں افغانوں نے سب سے جو بڑا جو چیز کھویا وہ 20 سالوں میں انہوں نے افغانستان کو بلڈ اپ کیا. افغانستان چینج ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک طرف کرپشن تھا، دوسری طرف بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی جا رہے تھے، لوگوں کی زندگی چینج ہو گئی تھی، تعلیمی ادارے تھے. مثلا طالبان جب کولیپس کر گئی فرسٹ ٹائم تو میرے خیال میں پورے افغانستان میں 3 یا 4 یونیورسٹی ہے، اب 500 سے بھی زیادہ تھے. سب سے بڑھ کر خواتین کو سفر ہونا پڑا، اس کے تعلیم کے دروازے اب مکمل طور پر بند ہو گئی ہے. اس کے علاوہ خواتین کا کام نہیں ہے. اکانومی تقریباً کچھ چیز رہ گئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک لوگوں کو سیکورٹی مل رہی ہے، لیکن سیکورٹی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سیکورٹی آپ کو فوڈ اور خوراک تو نہیں دے سکتے. طالبان کوشش کر رہے ہیں، لیکن طالبان کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے کابل کو ٹیک اوور کیا، لیکن ان کو سسٹم چلانے کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، اور نہ ان کو اس کا کوئی زیادہ فکر ہے. وہ کہہ رہے ہیں جس طرح ہم غریب ہیں ہمارے عوام بھی غریب رہے. تو میرے خیال میں افغانستان اکثر تبدیل ہو گیا ہے اور لوگ اس وقت بھاگ رہی ہے، اور کوئی خاص امید بھی نہیں ہے کہ افغانستان کے انٹرنیشنل کمیونٹی طالبان کے ساتھ ان کا ایک کیچ اپ ہو جائے، ایک سلوشن ہو جائے. تو میرے خیال میں لوگ مایوسی ہے اور مایوسی بڑھ رہی ہے. اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ طالبان نے تو پیس دیا ہے. میرے خیال میں گزشتہ 45 سالوں میں افغانستان میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ واخان کے بارڈر سے لے کر چترال تک اور چترال سے چمن اور تورخم تک ایک حکومت ہو، ایک سسٹم ہو اور ایک انتظام کی کنٹرول ہو. ٹھیک ہے طالبان نے دیا ہے، لیکن یہ سب چیز کافی نہیں ہے. لوگ آگے بڑھ رہے تھے، ریورس ہو گئے. افغانوں کا بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بہت ہی ایک دفعہ بڑی ماڈرن سوسائٹی ہوتا ہے،
پولیٹیشین ہوتا ہے، ظاہر شاہ دور تھا، داؤد دور تھا، کمیونسٹوں کے، پھر ایک دم مجاہدین کا انہوں نے پیچھے دھکیل دیا، پھر درمیان میں امریکہ آ گئی۔ 20 سالوں میں میرے خیال میں افغانستان نے اتنی ترقی کی کہ ان گاؤں کو بھی بجلی اور سڑک چلے گئی، شاید کہ افغانستان کے نیشنل میں بجٹ میں شاید 2050 میں بھی نہ جا سکے، لیکن اس کے بعد ایک دمی حکومت ہو گیا، سب کچھ ریورس ہو گئی۔